آپ کو باقر کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے. آپ کا نام محمد، آپ کا لقب باقر. باقر العلوم النبیین، یہ آپ کا لقب ہے. باقر العلوم النبیین، نبیوں کے علوم کا باقر. باقر کہتے ہیں شگافتہ کرنے والا، چیرنے والا، ظاہر کرنے والا. انبیاء کا علوم، انبیاء کے علوم کو شگافتہ کر کے لوگوں کو ظاہر کرنے والی شخصیت کا نام ہے امام باقر. کیسے؟ ایک جانب کے جہاں پر ختمی مرتبت کا یہ ارشاد ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، من اراد العلم والحکمت فلیاتھا من بابھا. میں شہر حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جو علم و حکمت چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس دروازے سے آئے. دیکھیے بڑے پوشیدہ پیغامات ہیں. رسول اکرم کا کلام ابس نہیں ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں، کلام میں حکمت پوشیدہ ہے. کیوں فرمایا کہ دروازے سے آئیں؟ یہ کیوں نہ کہا کہ کوئی چاہے تو چھت سے بھی آ سکتا ہے، کوئی چاہے تو کھڑکیوں سے بھی آ سکتا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ جسے علم چاہیے، جسے حکمت چاہیے، اسے چاہیے کہ دروازے سے ہی آئے، کیونکہ دروازہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. کس کا دروازہ؟ اس علم کے شہر کا دروازہ. یعنی کہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ تمام انبیاء کا علم ایک طرف، رسول خدا کا علم ایک طرف، علی علیہ السلام اس شہر علم کا دروازہ ہے. تو یہی امام محمد باقر العلوم النبیین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو ان تمام علوم کو شگافتہ کر کے ظاہر کرنے والے ہیں اپنی خلق خدا کے سامنے. یہ مولا کی فضیلت ہے. اور خود اس اعتبار سے بھی مولا کو وہ موقع مل رہا ہے کہ جب خاص وہ باطل طاقتیں کہ جو آپس میں نبرد آزما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور کچھ فرصت مل رہی ہے کہ جب باطل کی نگاہیں کچھ حد تک اہل بیت کے چاہنے والوں پر سے ہٹتی ہیں، اور پھر وہ موقع ملتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام اس مدرسے کی تشکیل دیتے ہیں کہ جسے آگے بڑھانے کا کام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہ جس کے نتیجے کے اندر آج یہ پوری کی پوری فقہ جعفری کہلاتی ہے. 4000 شاگردان امام صادق علیہ السلام کے وہ ہیں کہ جو اسپیشلسٹس ہیں. صرف 4000 کل تعداد نہیں ہے امام کے شاگردوں کی، 4000 تو اسپیشلسٹس ہیں. اور مدینہ منورہ کے اندر ایک مدرسہ نہیں تھا، 2 مدارس تھے. ایک مدرسہ عمومی تھا اور ایک مدرسہ خصوصی تھا. اور دونوں مدارس کے نشانات بہرحال آج بھی موجود ہیں.